اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چھوٹی ساری بات کہ حسب وعدہ میں نے کہا تھا کہ اتوار والے دن سرخ رنگ کے کپڑے پہننے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا لگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن کل یہ بات میں نے بتائی تھی تو میں خود اس پہ عمل پہ رہا ہوں۔ میں نے ریڈ کلر کی شرٹ پہنی ہے، ٹراؤزر چاہے میں نے وہ بلیو کلر کی پہنی ہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر۔ اپر سائڈ جو ہے وہ میرا وہ ریڈ کلر کا ہے۔ اینی وے، میں اب جیسے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں گا، آپ میرے یوفو نمبر 0331404939 پر کال کر کے یا واٹس ایپ پہ کے ذریعے اپنا پروفائل بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے سوال کا جو بھی خدا نخواستہ پریشانی ہے اس کا سولوشن جو قرآن میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تسبیحات ہیں، اس صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے نتائج بھی 100% آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ میں نے 2 شرطیں کہی تھی کہ نماز 5 گانا اور یقین کامل کے ساتھ کرنی ہے۔ تو سلسلہ آج زیادہ کالز نہیں ہیں، لیکن چلیے پھر بھی میں ان کا جواب ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک کنسیپٹ آپ کا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اسٹرالوجسٹ ہیں، میں ان کے مخالف نہیں ہوں۔ یہ پامسٹ ہیں، یہ تو خیر ہاتھ دکھانا تو ہمارے دین اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ تو اسٹرالوجسٹ جو ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں، میری ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے، پاکستان میں بھی بیرون ملک بھی ہوتی ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ میرے کئی سوالات کا جواب نہیں دیتے۔ وہ سوال میں اب آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ میرا یہ کانسیپٹ ہے، میرا ذاتی طور پر یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک انسان کی خوش بختی، بدبختی، اس کا لکی ہونا، ان لکی ہونا، اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آپ کی بیوی کا آپ کے ساتھ کیسے ہونا، اولاد کا آپ کے ساتھ کیسے ہونا، آپ کے کوک، آپ کے خانسامہ، آپ کے ڈرائیور، آپ کے ملازم، آپ کے مینیجر، آپ کے سینئر، آپ کے جونیئر، ان کا آپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں تو یقینی طور پر آپ خوش قسمت ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں یا آپ کا برا چاہتے ہیں، تو آپ کتنے بھی آپ کو اسٹرالوجسٹ بتاتے رہیں کہ جناب یہ ہے وہ ہے، آج آپ کا دن بڑا لکی ہے، آج آپ کا یہ بڑا ہی شاندار دن نظر آ رہا ہے، لیکن سب کچھ غارت ہو جائے گا۔ تو جو میں اوپنلی سب کو آفر کرتا ہوں کہ آپ کال کر کے اپنے لائف پارٹنر جس کو بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں، تو فراخ دلانہ انداز سے آپ اوپن آرٹ کے ساتھ آپ مجھے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کی فی سبیل اللہ رہنمائی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے آپ کی زندگی میں بہت اچھے اور خوبصورت چیزیں آئیں گی اور بہتری آئیں گی، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کسی کے کام آئیں، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک، اور اب آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ باقی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی فیمیل کا نام نہیں لوں گا، تو اس میں زیادہ جو کویسچنز ہیں زیادہ تو ہیں ہی نہیں، تو اس میں اتفاق سے کسی خاص فیمیل کا ذکر نہیں ہے۔ پہلا سوال ہے اسحاق صاحب کا، سن رہے ہوں گے جب یہ میرا پروگرام آن ایئر ہوگا، بلکہ میں یہاں کہوں گا آپ لوگوں سے کہ مجھے سکھائیں کہ آن ایئر یوٹیوب پہ پروگرام کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں آتا، میں بڑا اس معاملے میں نابلد ہوں، مجھے نہیں آتا، میرے پاس نہ تو کوئی سٹاف ہے، میں خود ہی موبائل ویڈیو کیمرہ سے آن کرتا ہوں، خود ہی آف کر لیتا ہوں، نہ کوئی لیپ ٹاپ ہے، لیکن لوگ خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرا گھر سے چوری ہوئی ہے، اور ہم نے وہ جو ہوتے ہیں تحقیقاتی ادارے، ڈاگز اور
کھوجی، ان کے ذریعے اتنا ضرور پتہ کرایا ہے کہ وہ اس کھڑکی کے راستے آئے ہیں اور اس کھڑکی کے راستے گئے ہیں۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہر ایک کا راز ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا، میں ان کے اعتماد پہ پورا اترتا ہوں۔ تو اس کے لیے طارق صاحب آپ نے صرف میسج کیا، اگر آپ نے مجھے کال کی ہوتی تو میں جواب دے دیتا۔ اب میں آپ کو آپ کے یہ آپ ہی کا یوٹیوب چینل ہے، اس کے ذریعے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ آپ خود، آپ کے گھر والے یا کسی حافظ قرآن کو کی خدمات کو ہائر کریں، اور جہاں سے آپ کو شک ہے کہ اس گھر سے، اس دروازے سے یا اس کھڑکی سے کچھ چور سامان لے کر گیا ہے، وہاں پر سورہ طارق کو انکاؤنٹیبل پڑھیں۔ جتنا لاس آپ نے بتایا ہے، جتنا لاس آپ کا ہوا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی طالب علم کی خدمت کریں اور اس سے کہیں کہ سورہ طارق کو انکاؤنٹیبل پڑھے، اتنی دیر تک پڑھے جب تک کہ چور اسی راستے لے کر نہیں آ جاتا، چاہے وہ کوئی پولیس لے کر آ جائے، کوئی مخبر لے کر آ جائے۔ لیکن میں اللہ کی ذات پہ بھروسے اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا وہ چوری شدہ مال جو ہے، اتنی میں نام نہیں لینا چاہتا، جتنی دھات آپ کی قیمتی چلی گئی ہے، وہ ساری کی ساری واپس آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ طارق اس کو مکمل طور پر پڑھنا ہے، اور اسحاق صاحب یاد رکھیے، یہ یقین کے ساتھ کروائیے گا، آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اور آپ کی گم شدہ چیزیں، بلکہ چوری شدہ چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ نے اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز پنجگانہ بھی شروع کریں اور یقین کے ساتھ یہ عمل کروائیں، آپ کو آپ کی چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا سوال ایسا ہے کہ ایک صاحب نے یہ بتایا ہے کہ میری عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، میری بیٹی اس کی شادی کی عمر جو ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے لکھا ہوا ہے، یہاں سامنے یہ لکھا بھی ہوا ہے، لیکن میں نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے کبھی کسی فیمیل کا نام نہیں لینا، نہ ہی کسی کا گھر کا راز جو ہے وہ کسی کو بتانا ہے، لہٰذا آپ بلا جھجک میرے فون نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، مجھے کال بھی کر سکتے ہیں۔ میں اتنا تنگ نظر نہیں ہوں، لیکن کال ذرا مختصر کیا کریں۔ تو کال جب کسی کی کال آتی ہے تو کال وہ وعدہ کرتے ہیں جی میں 2-3 منٹ سے زیادہ کال نہیں کروں گا، لیکن کال 2 گھنٹے چلی جاتی ہے اور میں کرٹسی میں خاموش رہتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کی عمر جو ہے شادی کی گزرتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے لیے پڑھائی بتائیے۔ تو یاد رکھیے، شادی کے سلسلے میں جو پڑھائی ہے یہ ویری کرتی ہے۔ 18 سے 25 سال کی عمر ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے لیے پڑھائی کے لیے آسان ہوتی ہے۔ جو 25 سے 35 سال تک عمر ہوتی ہے اس کے لیے پڑھائی تھوڑی ساری ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا، اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو پڑھائی تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کا جو ہے رشید صاحب آپ کا لکھا ہوا ہے، تو میں آپ کی بیٹی کا نام نہیں لوں گا، جو حسب وعدہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ خود یا آپ کی بیٹی، میں آپ کی بیٹی کا بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کا بھی کہہ رہا ہوں کہ سورہ نمل یہ پارہ نمبر 20 میں ہے، سورہ نمل پارہ نمبر 20 میں ہے، اس کی آیت نمبر 62، یہ گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ خود اس کو باقاعدہ خوب پڑھیں، باقاعدگی کے ساتھ اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیے۔ اور ایک تسبیح کرنی ہے جو کہ آپ کی مسز نے کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتہ آپ کی مسز ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے واٹس ایپ میسج کیا اس میں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کی مسز حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ میری دعا ہے کہ وہ حیات ہوں اور وہ ایک تسبیح کریں، یا لطیف ہو یا اللہ 150 مرتبہ نماز عشاء کے بعد، یا لطیف ہو یا اللہ 150 مرتبہ نماز عشاء کے بعد۔ اور وہ اگر حیات نہیں ہیں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز عشاء ادا کریں اور یا لطیف ہو یا اللہ کی تسبیح باقاعدگی کے ساتھ کریں، آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
ایک اور ہیں وہ میاں بیوی، انہوں نے ان کا نام بتانے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، مسٹر اینڈ مسز عبد القادر، مسٹر اینڈ مسز عبد القادر، ان کا مسئلہ ایسا ہے جس کا جواب آپ سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مسٹر عبد القادر صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے متعدد دفعہ حج کی درخواست دی ہے، کبھی پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، ریٹ بڑھ جاتا ہے، کبھی جو ہے کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں، کبھی کووڈ کا ایشو آ گیا جس کی وجہ سے ہمارا حج نہیں ہوا، تو ہم اس سعادت سے محروم ہیں۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس چانسز ہیں، وسائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری نہیں ہے، تو ہم تڑپ رہے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب سنیے اور سب سنیں اور سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو حج پہ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ اس پر عمل کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ مسٹر اینڈ مسز عبد القادر جو ہیں وہی اس پہ عمل کرے، کوئی بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے، وہ بڑی آسان سی ہے۔ مسٹر اینڈ مسز عبد القادر، ہاں انہوں نے بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے، چلیے میں ان کا نام بتا دیتا ہوں، شمع ان کا نام ہے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ سورہ فتح قرآن پاک میں یہ پارہ نمبر 26 میں ہے، سورہ فتح پارہ نمبر 26 میں ہے، اس کی آیت نمبر 21، سورہ فتح آیت نمبر 26 یہ پارہ نمبر 21 میں ہے۔ اس کو بھی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریں، آپ تینوں مسٹر اینڈ مسز عبد القادر اور ان کی بیٹی اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں یا اور ساتھ دعا کریں، یا اللہ ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں، آپ کو ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں، ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ تو دل سے دعا کریں، میرے اللہ کی ذات پہ میرا بھروسہ ہے کہ بہت جلد آپ یہ جو اس دفعہ کا حج ہے اسی میں انشاءاللہ تعالی آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، نیت بھی ہے، اور یہ آپ پڑھائی بھی کریں گے تو آپ انشاءاللہ حج پہ جائیں گے، اور جب حج پہ جائیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بلکہ میں تو سب سے کہوں گا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو اس لیے کہ صرف 3 سوال تھے، کچھ کے جواب میں نے دے دیے، اب وہ جو واٹس ایپ پہ جنہوں نے کال کی، لیکن جنہوں نے میسج کیے ان کا میں جواب اس وقت اپنے یوٹیوب کے ویلاگ میں دے رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ایفرٹ، یہ میری کوشش ہے، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔